بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو کہانی گھر۔ اس سے پہلے میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن بٹن کو آن کر دیں تاکہ میری نئی آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک پہنچتی رہے۔ تو چلتے ہیں آج کی کہانی کی طرف۔ آج میں آپ کو سناؤں گی ایک خوفناک سچی کہانی۔ گھر میں ایک بہت خوبصورت گائے تھی، سب اسے بہت پسند کرتے تھے، جو بھی اسے دیکھتا تو دیکھتا ہی رہ جاتا۔ اس گائے میں عجیب سی کشش تھی، عجیب سا جادو محسوس ہوتا تھا۔ لیکن ایک بہت عجیب بات تھی کہ اس گائے کا دودھ یا تو نکلتا ہی نہیں تھا یا پھر اتنا کم نکلتا تھا کہ بس 1-2 کلو ہی ہوتا۔ میں نئی شادی کر کے ادھر آئی تھی، اس لیے میری ڈیوٹی باڑے میں لگ گئی اور میں اب روز گائے کا دودھ نکالنے لگی۔ لیکن جس دن سے میں دودھ نکال رہی تھی تب سے گائے روزانہ 10 کلو دودھ دیتی، جبکہ اس سے پہلے یا تو وہ دودھ دیتی ہی نہیں تھی یا پھر بہت کم دیتی۔ میری ساس، شوہر اور نندیں اس بات پر بہت حیران ہوتی تھیں، جبکہ میری جیٹھانی باقاعدہ مجھ سے اس بات کے لیے حسد کرنے لگی تھی کہ نہ جانے میں اتنا دودھ کیسے نکال لیتی ہوں، اور اس نے میرے بارے میں یہ مشہور کر دیا کہ میں دودھ میں پانی کی ملاوٹ کرتی ہوں۔ پہلے تو میری ساس اور شوہر نے کان نہیں دھرے، لیکن پھر وہ بھی یہی سمجھنے لگے۔ لیکن ایک دن جب میں دودھ نکالنے گئی تو جیسے ہی بالٹی بھری ویسے ہی ایک روتا ہوا بچہ میرے قریب آ گیا۔ میں نے عذرائے ہمدردی اسے اس بالٹی میں سے تھوڑا سا دودھ دے دیا، لیکن میرے دیکھتے ہی دیکھتے وہ ساری بالٹی خالی کر گیا، اور میری حیرت کی انتہا نہ رہی کہ ایک چھوٹا سا بچہ 10 کلو دودھ کیسے پی گیا۔ مجھے بہت پریشانی ہوئی کہ اب میں کیا کروں، خالی بالٹی لے کر اندر کیسے جاؤں۔ بالٹی کو خالی دیکھ کر ساس اور شوہر تو بہت غصہ کریں گے، اور گائے تو اب دودھ دوبارہ دے گی نہیں۔ لیکن پھر بھی ایک امید کے تحت میں نے دوبارہ سے گائے کا دودھ نکالنا شروع کیا، اور میری حیرت کی انتہا نہ رہی جب گائے نے دوبارہ بالٹی بھر دی۔ لیکن پھر وہاں کچھ ایسا ہوا جس نے میرے رونگٹے کھڑے کر دیے، اور مدتوں مجھے یہ واقعہ یاد رہا۔ میرا نام ثانیہ ہے، میں گاؤں میں رہتی ہوں۔ 3 بھائیوں کی اکلوتی بہن ہونے کی وجہ سے سب کی بے حد لاڈلی بھی تھی۔ ابا کے پاس کچھ زمین کا ٹکڑا تھا، وہ اسی پر کام کرتے تھے۔ اماں ان کا ہاتھ بٹاتی تھی، میں بھی کبھی کبھی ساتھ چلی جاتی۔ ہمارے گاؤں میں ایک کونے پر ایک جھولا لگا ہوا تھا۔ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ وہ جھولا کس نے لگایا تھا، مگر میں اپنی دوست کے ساتھ اکثر ہی جھولا جھولنے جاتی تھی۔ وہ جگہ کافی ویران تھی، مجھے وہ جھولا اتنا پسند تھا کہ اکثر میں شام کے وقت بھی اسے جھولنے چلی جاتی، مگر میری اماں کو یہ بالکل بھی پسند نہیں تھا کہ میں وہاں جاؤں۔ ان کا ماننا تھا کہ شام کے وقت اس جھولے پر کچھ سائے ہوتے ہیں اور کسی اور مخلوق کا بسیرا ہو جاتا ہے، مگر مجھے تو یوں لگتا جیسے کوئی انجانی قوت مجھے اس کی طرف کھینچتی ہے۔ اس لیے اماں کے لاکھ منع کرنے کے باوجود بھی میں ادھر جاتی اور جھولتی رہتی۔ میں نے بس چپ چاپ کر کے جھولے پر بیٹھ جاتی اور وہ خود ہی چلتا رہتا۔ میرا بچپن ایسے ہی گزرا تھا، شرارتیں کرتے اور لاڈ اٹھواتے، مگر میں نے کبھی ایسا سوچا بھی نہیں تھا کہ میری زندگی میں ایک دن ایسا بھی آئے گا جب میں صرف دکھوں میں گر کر رہ جاؤں گی۔ میں کچھ زیادہ پڑھی لکھی تو نہیں تھی، مگر اماں گاؤں کے اسکول زبردستی اسکول بھیجتی کہ مجھے پینسل پکڑنا تو آ جائے۔ لڑکپن کو چھونے لگی تو اماں نے مجھے سلائی کڑھائی اور گھرداری سکھانا شروع کر دی، کیونکہ شادی کے بعد مجھے یہی سب کرنا تھا، اور یہی ہمارے ہاں کا دستور تھا۔ شادی کے بعد کھیتوں میں کام کرنا ہوتا تھا اور گھر بھی سنبھالنا ہوتا تھا۔ اماں کو میری لاؤبالی فطرت دیکھ کر بس اسی بات کی فکر رہتی کہ میں آگے جا کر کیا کروں گی۔ وہ مجھے لاکھ سمجھاتی، مگر میں ان کی بات ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال دیتی تھی۔ ابا ہمیشہ اماں سے کہتے کہ اس نے پھر اپنے گھر چلے جانا ہے، تم اسے بھی آرام کرنے دو، جب ذمہ داری سر پر آئے گی تو خود سیکھ جائے گی۔ مگر اماں کا ماننا تھا کہ سر پر پڑنے پر سب کچھ نہ کچھ تو کر ہی لیتے ہیں، مگر پہلے سے سیکھنا ضروری ہے، اور میں نہیں چاہتی کہ آگے جا کر میری بیٹی کو کسی طرح کی کوئی پریشانی جھیلنی پڑے۔ اس لیے میں اسے ہر چیز میں طاق کرنا چاہتی ہوں تاکہ آگے سے کسی مشکل کا سامنا نہیں کرنا پڑے۔ میں ان سب باریکیوں میں نہیں پڑتی تھی۔ میرے خیال میں شادی انسان کی زندگی میں کوئی خاص تبدیلی نہیں لے کر آتی۔ میرے دماغ میں بس یہی تھا کہ شادی کے بعد بھی ایسی ہی زندگی ہوگی جیسی ماں باپ کے گھر ہوتی ہے، مگر حقیقت واقعی میں اس سب سے بہت الگ ہوتی ہے۔ اس بات کا ادراک مجھے اس وقت ہوا جب میرے لیے گاؤں سے ایک رشتہ آیا۔ میں اب اسکول چھوڑ کر گھر پر ہی رہتی تھی۔ میری عمر ابھی کوئی اتنی زیادہ نہیں تھی، لیکن ہمارے ہاں شادیاں جلدی کر دی جاتی تھیں۔ جیسے ہی 16واں سال لگتا لڑکی کو بیاہ دیا جاتا۔ اس لیے جب میرا پہلا رشتہ آیا، اماں ابا نے اسے خوش آمدید کہا۔ وہ لوگ مجھے دیکھنے آنا چاہتے تھے۔ اماں نے مجھے اچھے سے تیار ہونے کو کہا اور ساتھ چائے وغیرہ کا انتظام بھی کیا۔
मेरे लिए ये सब बहुत अनोखा था, इसलिए कुछ समझ नहीं आ रही थी। वो लोग आए, मुझे देखा और पसंदीदगी की इजहार करके चले गए। मैं अगले 2 दिन इसी एहसास में गिरी रही कि एक शाम अम्मा मेरे पास आई और मुझसे कहा कि वो काफ़ी अच्छे ख़ानदान के लोग हैं, मैं और तेरे अब्बा तो राज़ी हैं, कल वो लोग जवाब लेने आएंगे, इन्हें तो बहुत पसंद आई है, उन्होंने अपनी तरफ से हाँ कर दी है, बस हमारी हाँ का इंतज़ार है। इन्हें मैं इसी वक्त हाँ कर देती, मगर तेरे अब्बा ने कहा है कि तुझसे पूछ लूँ पहले, अब तू बता तेरा क्या फ़ैसला है। अम्मा की बात सुनकर मैं सर झुका कर रह गई। मैं क्या कहती, अब मैंने भी इस बारे में ज़्यादा सोचा नहीं था, और अगर अम्मा अब्बा को रिश्ता पसंद था तो मुझे भी कोई इतराज़ नहीं था। मैंने कहा अम्मा, जैसा आप और अब्बा चाहें, मुझे कोई इतराज़ नहीं। और यूँ सब की रजामंदी से ये रिश्ता पक्का कर दिया गया। मैंने लड़के की सिर्फ तस्वीर देखी थी। अम्मा ने शादी की तैयारियां करना शुरू कर दी थी। अम्मा की खास तकीद थी कि जब भी वो लोग आएँ इनसे अच्छे से पेश आना है। इनके यहाँ पहले ही 2 बहुएँ थीं, मेरी एक ही नंद थी जो काफ़ी दोस्ताना मिजाज की लगी। मुझे अभी तो बस इन नए रिश्तों को समझने की कोशिश कर रही थी, सबसे कैसे बना कर रखनी है, किसको किस बात का जवाब देना है और किस बात पर खामोश रहना है। गाहे बेगाहे अम्मा मुझे ये सब बताती रहती थी। इनकी फ़िक्र भी बजा थी। आज तक लापरवाही में ज़िंदगी गुजारने वाली इनकी इकलौती बेटी अब एक बड़े बड़े ससुराल में जा रही थी, तो इन्हें अंदेशों ने तो अपने घेरे में लेना ही था। शादी का जोड़ा ख़ास मेरी पसंदीदगी को मद्देनज़र रखते हुए तैयार करवाया गया। हमारे यहाँ कोई बहुत बड़ी लंबी शादियाँ नहीं होती थीं, इसलिए जल्दी से सब काम निबट गए। मुझे पता ही नहीं चला कब दिन पर लगा कर गुजरे और मेरी शादी का दिन भी यहाँ पहुँचा। मैं जिस आंगन में पली बड़ी थी, इससे आज रुखसत हो रही थी। अम्मा के या तो आंसू ही नहीं थम रहे थे। इनका बस चलता तो मुझे अपने पास कहीं छुपा लेती। मेरा भी कुछ ऐसा ही दिल का रहा था। यूँ लग रहा था जैसे अपने वजूद का एक हिस्सा इस घर में छोड़े जा रही हूँ। मेरा ससुराल ज़्यादा फासले पर नहीं था, इसलिए हमें वहाँ तक पहुँचने में ज़्यादा देर नहीं लगी थी। हम वहाँ पहुँचे तो वहाँ के मेहमान भी बेताबी से इंतज़ार कर रहे थे। गर्मियों का मौसम था, तो मेरा दिल इस बारी जोड़े में वो अब उकता रहा था। जेवर, मेकअप और इतना भारी जोड़ा और मेहमानों का शोर मुझे अब थका रहा था, मगर मैं दुल्हन थी और किसी से कुछ कह नहीं सकती थी, इसलिए मजबूरन मुझे वहाँ बैठे रहना था। यूँ लग रहा था जैसे कमर तख्ता हो गई है। मेरी सास ने शायद मेरी थकान नोट कर ली थी, तभी अपनी बेटी से कहा कि इसे इसके कमरे में छोड़ आओ। मेहमानों के शोर से निकल कर जब मैं कमरे में आई तो सुकून का सांस लिया, मगर मुझे नहीं पता था कि ये सुकून सिर्फ कुछ दिन का है। इसके बाद मेरी ज़िंदगी में कुछ ऐसा बचान आने वाला है कि मैं इस बात से कतई लाइलम थी। शादी के हंगामे ख़त्म हुए तो ज़िंदगी अपने मोड़ पर वापस आ गई। बाकी सब की तरह मैंने घर के कामकाज में हाथ बटाना चाहा तो सास की बात सुनकर मेरे तो जैसे हाथ पाँव सुन होंगे। मैं सुबह सुबह ही उठकर नाश्ते के लिए किचन में आ गई ताकि सबके उठने से पहले नाश्ता तैयार कर लूँ। मगर जब सास किचन में आई और मुझे काम करते हुए देखा तो बोली, बहू तुम किचन का काम नहीं करोगी, ये दूसरी बहूएं देख लेंगी। मैंने कहा फिर मैं क्या करूँगी। मेरे पूछने पर मेरी सास ने मुझसे कहा कि तुम ज़्यादा वक्त बाड़े में काम करोगी। हमारी गाय बहुत ही खास हैं, तुम्हारे ससुर बहुत दूर से और बहुत महंगे दामों से इन्हें खरीद कर लाए थे, इसलिए इनका अच्छे से ख्याल रखना, घर का काम तुम्हारी जेठानी देख लेंगी। मैंने कहा ठीक है, जैसे आप कहें। मैंने वह हाँ तो कह दी, मगर बाड़े में काम करने का मेरा कोई तजर्बा ही नहीं था, क्योंकि मैंने कभी अम्मा के घर पर भी गायों को हाथ नहीं लगाया था। सब कुछ अम्मा खुद ही करती थी। मैंने तो कभी किसी काम को हाथ नहीं लगाया था, अब ये काम कैसे करती, मेरी तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। अगर सास से ये बात कहती तो वो बोलती घर पर माँ ने कुछ नहीं सिखाया, वो बाकी कोई ऐसा था ही नहीं जिससे मदद लेती। मैं बस पूरा दिन बाड़े में हाली बैठी रहती। जैसे ही शाम हुई तो मेरी नंद मेरे पास आई और बोली, भाभी दूध दे दे, चाय बनानी है। मैं इसकी बात सुनकर फ़ौरन से परेशान हो गई और कहा, दूध? मैं हकला रही थी। मुझे ऐसे हकलाते देखकर वो हैरान हुई और फिर मेरे पास बैठ गई। इसने मेरे दोनों हाथ अपने हाथों में लिए और मेरे उदास चेहरे की तरफ देखकर बोली, भाभी क्या हुआ, क्या बात है, आप परेशान लग रही हैं, किसी ने कुछ कहा है? मैंने कहा नहीं। तो इसने कहा, मुझे बता सकती हैं जो भी मसला है, हो सकता है मैं आपकी कोई मदद कर सकूं। आप परेशान ना हो, ये बात सिर्फ मेरे और आपके बीच में ही रहेगी। इसके इतना यकीन दिलाने पर मैंने इसे डरते डरते सब बता दिया कि मुझे गायें संभालना और इनका दूध निकालना नहीं आता। मेरी परेशानी सुनकर इसने कहा, बस आप इतनी सी बात पर परेशान थी, ये कोई मुश्किल काम नहीं, आज मैं निकाल देती हूँ, कल से आपको सिखा दूँगी कि कैसे करना है। मैं इसकी बात सुनकर बिल्कुल हल्की फुल्की हो गई थी। कम अज़ कम कोई तो था जो मुझे समझता था।
اس نے پھر میرے سامنے ہی دودھ نکالا اور اندر لے گئی۔ سب کو یہی لگا کہ میں نے ہی نکالا ہے۔ اگلے دن صبح جب میں باڑے میں گئی تو نند بھی وہیں آ گئی۔ اس نے مجھے کام کرنا سکھایا۔ پہلے ہم نے مل کر باڑے کی صفائی کی، جانوروں کو چارہ دیا۔ اس نے مجھے ان کا دودھ نکالنا سکھایا۔ پھر جب شام میں نے ان کا دودھ نکالا تو بہت ہی عجیب بات ہوئی۔ میں برتن نیچے رکھے دودھ نکال رہی تھی اور وہ برتا ہی جا رہا تھا۔ نند یہ دیکھ کر ایک دم چونک سی گئی۔ اس نے مجھ سے کہا کہ یہ گائے اتنا دودھ تو نہیں دیتی جتنا آج نکل رہا ہے۔ جب ہم نے دیکھا تو وہ 10 کلو تھا۔ ہم کافی حیران ہوئیں، یہ کیسے ہو گیا؟ جب دودھ لے کر ہم گھر کے اندرونی حصے میں گئے تو ساس نے دودھ دیکھ کر نند سے پوچھا، یہ اتنا دودھ کہاں سے آیا؟ تو نند نے کہا، بھابھی نے نکالا ہے۔ سب چونک گئے اور کہا، اتنا زیادہ دودھ؟ مگر کیسے؟ میں سب کے تاثرات دیکھ کر سخت پریشان ہو رہی تھی کہ نہ جانے مجھ سے کیسی غلطی ہو گئی ہے کہ میرے ڈر کے برعکس ساس نے اٹھ کر مجھے اپنے گلے سے لگا لیا اور کہا، تم تو بہت برکت والی ہو۔ ہمارے لیے اس سم پر حیران رہ گئی، مگر میں اب بھی سوچ بچار میں تھی کہ آخر یہ کیسے ممکن ہوا؟ جو گائے نارمل دنوں میں اتنا دودھ نہیں دیتی آج اتنا کیسے دے دیا؟ میں پوری رات یہی سوچتی رہی۔ صبح اٹھ کر میں دوبارہ باڑے میں چلی گئی اور صفائی وغیرہ کرنے لگی۔ ابھی میں صفائی کر ہی رہی تھی کہ اچانک مجھے وہاں پر کسی کے رونے کی آواز سنائی دی، جیسے کوئی چھوٹا بچہ رو رہا تھا۔ میں نے چونک کر فوراً ادھر ادھر اس بچے کی تلاش میں نظریں دوڑائیں، مگر مجھے کوئی نظر نہ آیا۔ مجھے لگا شاید میرا وہم ہو، مگر کچھ دیر بعد پھر سے آواز آنے لگی۔ میں نے صفائی کا سامان وہیں سائڈ پر رکھا اور اٹھ کر آواز کی سمت آئی۔ میں نے دیکھا باڑے کی پچھلی سائڈ سے آواز آ رہی تھی۔ میں نے قریب جا کر دیکھا تو وہاں کوئی نہیں تھا، مگر اس خالی جگہ سے مسلسل رونے کی آواز آ رہی تھی۔ وہاں کوئی تھا بھی نہیں اور بچے کی رونے کی آواز تھی۔ یہ سب دیکھ کر میرے تو رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ میں نے تیزی سے وہاں سے بھاگنا چاہا، مگر یوں لگا جیسے کوئی میرے پاؤں جکڑے ہوئے ہے۔ کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کروں۔ میں خوف سے بالکل زرد ہو گئی تھی اور اسی خوف تلے میں بے ہوش ہو کر وہیں گر گئی۔ جب مجھے ہوش آیا تو اپنے کمرے میں تھی۔ سب میرے ارد گرد بیٹھے اور پوچھ رہے تھے کہ اچانک تمہیں کیا ہوا؟ اب سب کے سوالوں سے مجھے رونے کی آواز اور خالی جگہ پھر سے یاد آنے لگی، مگر میں نے کسی کو کچھ نہیں بتایا۔ سب میری طبیعت کی وجہ سے پریشان تھے۔ میری ساس نے تو دائی تک کو بلوا لیا تھا کہ کہیں کوئی خوشخبری نہ ہو، مگر ایسا کچھ نہیں تھا۔ سب جب مجھ سے سوال پوچھ کر تھک گئے لیکن میرے پاس بتانے کو کچھ نہیں تھا تو سب ایک ایک کر کے کمرے سے چلے گئے۔ پیچھے بس میں اور میری نند رہ گئی۔ اس نے مجھ سے پوچھا، بھابھی وہاں ایسا کیا ہوا تھا جو آپ بے ہوش ہو گئیں؟ میں وہاں آپ کو دیکھنے آئی تھی، مگر جب قریب آئی دیکھا آپ بے ہوش پڑی ہوئی تھی۔ میں نے اس کی طرف دیکھا اور سوچا اور پوچھا کہ کیا تم نے وہاں سے کسی کے رونے کی آواز سنائی دی تھی؟ میرے اس طرح پوچھنے پر اس نے حیرت سے مجھے کہا، کس کے رونے کی آواز بھابھی؟ میں نے کہا، جب میں وہاں کام کر رہی تھی تو اچانک مجھے کسی بچے کے رونے کی آواز سنائی دی تھی۔ پہلے تو وہ آواز مجھے اپنا وہم لگی، مگر پھر میں نے جب قریب جا کر دیکھا تو اس خالی جگہ سے کسی بچے کے رونے کی آواز آ رہی تھی، مگر وہاں پر کوئی تھا ہی نہیں۔ جیسے ہی میں نے واپس مڑنے کی کوشش کی تو بے ہوش ہو کر گر گئی۔ میری بات سن کر اس کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ اس نے کہا، بھابھی آپ سچ کہہ رہی ہو؟ میں نے کہا، ہاں میں سچ کہہ رہی ہوں، ایسا ہی ہوا تھا۔ وہ بولی، ضرور آپ پر کسی چیز کا سایہ ہے۔ میں نے کہا، سایہ؟ مگر کیسا سایہ اور کس چیز کا؟ میرے پوچھنے پر اس نے کہا کہ یہ کسی جن کا سایہ ہو سکتا ہے، آپ کو فوراً دم کروانے لے جانا ہوگا، ورنہ یہ آپ کو مکمل اپنے قابو میں بھی کر سکتا ہے۔ میں اس کی بات سن کر کافی حیران رہ گئی، اور یہ کیا بول رہی ہے؟ اب مجھے بہت خوف بھی آ رہا تھا، یوں لگ رہا تھا جیسے واقعی کوئی جن مجھ پر قابض ہو رہا ہے۔ اگلے دن میں اور نند ساس کو سہیلی سے ملنے کا بول کر گھر سے باہر نکل آئے۔ ہمارا رخ بابا کے آستانے کی طرف تھا۔ راستے میں مجھے وہ بھی جھولا نظر آیا جس پر میں بچپن میں بیٹھا کرتی تھی۔ میں نے گزرتے ایک نظر اس پر ڈالی تو یہ دیکھ کر چونک گئی کہ وہ جھولا خود ہل رہا تھا اور اس پر کوئی بھی نہیں بیٹھا تھا۔ میں سر جھٹک کر آگے بڑھ گئی۔ کل سے ویسے ہی ہر چیز مجھے عجیب لگ رہی تھی۔ میں اور نند بابا کے آستانے پر پہنچے تو وہاں پہلے سے کچھ لوگ انتظار میں کھڑے تھے۔ میں نے نند سے کہا، کیا تمہیں یقین ہے کہ یہ اصل میں دم کرتے ہیں اور ان کے دم سے میں ٹھیک ہو جاؤں گی؟ نند نے کہا، ہاں ایسا ہی ہے، میری ایک سہیلی کو بھی سایہ ہو گیا تھا، بابا جی کے دم سے بالکل ٹھیک ہو گئی تھی۔ وہ اس کی بات سن کر تھوڑی مطمئن ہو گئی۔ ہماری باری آئی تو ہم اندر چلے گئے۔ میری تو کچھ کہنے کی ہمت ہی نہیں ہو رہی تھی۔ نند نے ہی بات شروع کی اور بابا جی کو سب کچھ تفصیل سے بتایا۔
جسے سن کر انہوں نے مجھ سے کچھ سوالات کیے۔ میں نے ڈرتے ڈرتے ان کے سارے سوالوں کے جواب دے دیے۔ انہوں نے مجھ پر دم کیا اور پانی پر بھی دم کر کے وہ پانی مجھے دے دیا اور کہا کہ اس پانی کا باڑے میں چھڑکاؤ کرنا اور کچھ پانی خود بھی پی لینا۔ ابھی تم پر سایہ زیادہ طاقتور نہیں ہے، اس لیے تمہیں اس سے بآسانی چھٹکارا مل سکتا ہے۔ میں اور نند ان کا شکریہ ادا کر کے وہاں سے نکل آئے۔ واپسی پر میں نے ایک بار پھر اس جھولے کی طرف دیکھا تو اب وہ بالکل ساکت تھا، جیسے کبھی کسی نے ہاتھ بھی نہ لگایا ہو۔ یہ سب میرے ساتھ کیا ہو رہا تھا، مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ ہمیں گھر واپس آتے آتے کافی دیر ہو گئی تھی۔ ساس ہم دونوں کا انتظار کرتے کرتے تھک گئی تھی۔ جیسے ہی ہمیں دروازے سے اندر آتے دیکھا تو سیدھا ہماری طرف بڑھی اور پوچھا، تم دونوں کہاں رہ گئی تھی؟ پتہ ہے نا شام ہو گئی ہے اور اس وقت باہر رہنا ٹھیک نہیں ہے۔ کتنی بار سمجھایا کہ یوں سرے شام باہر مت رہو۔ میں اور نند چپ چاپ سر جھکائے ان کی ڈانٹ سنتے رہے۔ پھر نند نے ہی ہمت کر کے کہا کہ اس کی سہیلی کے گھر کچھ دیر ہو گئی تھی، باتوں ہی باتوں میں پتہ ہی نہیں چلا۔ میں ان دونوں کو وہیں چھوڑ کر اپنے کمرے میں آ گئی اور الماری میں دم کیے ہوئے پانی کی بوتل کو چھپا کر رکھ دی۔ اگلے دن جب باڑے میں گئی تو بابا جی کی ہدایت کے مطابق میں نے پانی کا چھڑکاؤ ہر جگہ کر دیا اور کچھ پانی پی بھی لیا۔ میرا پورا دن بہت ہی سکون سے گزرا تھا۔ آج بھی گائے نے کافی زیادہ دودھ دیا، مگر میرا یہ سکون صرف 2 دن ہی برقرار رہ سکا۔ ہوا کچھ یوں کہ جب میں شام کے وقت دودھ نکال رہی تھی تو دوبارہ سے مجھے کسی بچے کی رونے کی آواز سنائی دی۔ میں ایک دم خوفزدہ ہو گئی۔ میں نے تو دم والے پانی کا چھڑکاؤ بھی کیا تھا اور خود پیا بھی تھا۔ رونے کی آواز مسلسل آ رہی تھی۔ میں آگے بڑھی اور اسی جگہ گئی تو دیکھا وہاں ایک بچہ تھا۔ میں اسے دیکھ کر ڈر گئی، پیچھے ہٹ گئی۔ اس بچے نے پھر سے رونا شروع کر دیا۔ میں نے دیکھا میرے ہاتھ میں موجود دودھ کی بالٹی پر اس کی نظر تھی اور میرے دیکھتے ہی دیکھتے وہ دودھ سے بھری بالٹی بالکل خالی ہو گئی۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ سمجھ پاتی ایک لڑکی مجھے وہاں نظر آئی۔ میرا دل جیسے اچھل کر حلق میں آ گیا۔ وہ کم عمر لڑکی بھی بالٹی کی طرف ہی دیکھ رہی تھی۔ مجھے یوں لگا جیسے کسی انجانی طاقت نے مجھے سگنل دیا ہو کہ میں خاموشی سے چلتی ہوئی گائے کے پاس آئی اور اس کا دودھ نکالنے لگی۔ اس لڑکی نے وہ سارا دودھ پی لیا اور دونوں وہاں سے غائب ہو گئے۔ ان کے جاتے ہی ایک دم میں جیسے ہوش میں آئی اور ادھر ادھر دیکھا، آس پاس کوئی نہیں تھا، وہ جا چکے تھے۔ میں نے دیکھا میرے ہاتھ میں پکڑی بالٹی دودھ سے بھری ہوئی تھی۔ میں بہت زیادہ ڈر گئی اور سیدھا اندر کی طرف بھاگی۔ نند نے مجھے ایسے بے ساختہ بدحواس بھاگتے ہوئے دیکھا تو بولی، بھابھی کیا ہوا؟ پھر سے آپ نے ان کے رونے کی آواز سنی؟ میں نے اسے صرف بتایا کہ رونے کی نہیں بلکہ میں نے انہیں دیکھا بھی ہے اور وہ ایک لڑکی اور ایک بچہ تھے۔ پھر میں نے اسے سارا واقعہ بتایا، جس پر اس نے کہا کہ آپ پریشان نہ ہو، ہم پھر بابا جی کے پاس جائیں گے۔ میں نے کہا نہیں، اب مجھے کہیں نہیں جانا، بلکہ اس بات کا ذکر اب کسی سے نہیں کروں گی۔ میری بات سن کر وہ چپ ہو گئی۔ صبح میں اٹھی تو شوہر نے کہا کہ ناشتہ لا دو۔ میں جلدی سے ان کا ناشتہ بنانے لگی۔ ان کے لیے ناشتہ میں خود ہی بناتی تھی کیونکہ وہ صبح صبح کھیتوں میں کام کے لیے نکل جاتے تھے۔ روز کی طرح انہیں ناشتہ دے کر میں باڑے کی صفائی کے لیے پچھلے حصے میں آ گئی۔ مجھے وہاں قدم رکھتے ہی بہت ڈر لگ رہا تھا۔ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کروں، مگر ہمت کرتے ہوئے میں وہاں چلی گئی۔ میں وہاں صفائی کر کے اور گائے کو چارہ ڈالا۔ میں نے کام کرتے ہوئے خوفزدہ نظروں سے اس خالی جگہ کو دیکھا۔ میں جانتی تھی کہ شام ہوتے ہی وہاں سے رونے کی آواز آنے لگے گی اور میں شام سے پہلے وہاں سے بھاگ جانا چاہتی تھی۔ اس لیے میں نے جلدی سے کام ختم کر کے دودھ نکالنا چاہا، مگر میں یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ گائے دودھ ہی نہیں دے رہی تھی۔ میں وہیں بیٹھی انتظار کرنے لگی۔ جیسے ہی شام ہوئی اس نے دودھ دینا شروع کر دیا۔ میں نے پہلے بالٹی نکالی تو فوراً سے اس کونے سے رونے کی آواز آنے لگی۔ میں نے ڈرتے ڈرتے اس طرف دیکھا، وہ دونوں لڑکا اور لڑکی وہاں بیٹھے رو رہے تھے۔ میں چپ چاپ بالٹی ان کے پاس لے گئی۔ انہوں نے میرے دیکھتے ہی دیکھتے سارا دودھ پی لیا۔ میں نے خاموشی سے بالٹی ان کے آگے سے ہٹائی اور دوبارہ بھر کر اندر لے گئی۔ اب یہ روز کا معمول بن گیا تھا، روز ہی بالٹی بھر کر ان کے آگے رکھتی اور اسے خاموشی سے پیتے اور واپس چلے جاتے۔ ایک دن میں نے ہمت کر کے ان سے پوچھ لیا کہ تم کون ہو؟ تو انہوں نے بتایا کہ وہ جنات کے بچے ہیں اور روز بھوک لگنے پر یہاں آ جاتے ہیں۔ ان دونوں نے مجھے بتایا کہ یہ گائے بھی جنات کی ہے، اس لیے اس پر ہمارا حق ہے، یہ ہمارے لیے دودھ دیتی ہے۔ اگر تم ہمیں دودھ پلاتی رہی اور اس کا خیال رکھتی رہی تو یہ ایسے ہی زیادہ سے زیادہ دودھ دیتی رہے گی۔ میں نے ان کی بات پر مڑ کر گائے کو دیکھا۔ مجھے اس کی آنکھوں میں عجیب سی چمک دکھی۔ میں جھجری لے کر فوراً سے وہاں سے چلی گئی۔ اس دن کے بعد سے گائے سے بھی مجھے خوف آنے لگا۔
نند نے ایک دو بار مجھ سے پوچھا کہ آپ کو دوبارہ نظر آئے، مگر میں نے ان سے جھوٹ بول دیا کہ نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، مجھے دوبارہ وہ دکھائی نہیں دیے اور نہ ہی ان کی آواز آئی ہے۔ میری بات سن کر وہ مطمئن ہو گئی۔ اب تو جیسے مجھے ان جنوں کی عادت ہو گئی تھی۔ میں ایک شام دودھ لے کر اندر آئی اور بالٹی رکھی تو اسی پل مجھے شدید چکر آیا۔ میں پاس پڑی کرسی پر ہاتھ رکھ کر خود کو گرنے سے بچایا اور اٹھ کر کمرے میں آ گئی۔ میں نے کسی سے اپنی خراب طبیعت کا ذکر نہیں کیا۔ مجھے لگا شاید موسمی تبدیلی ہے، مگر میں غلط تھی۔ میری طبیعت کافی باری رہنے لگی تھی۔ ساس نے مجھے کہا کہ میرے ساتھ دائی کے پاس چلو۔ میں ان کے ساتھ چلی گئی تو دائی نے اس بات کی تصدیق کی کہ میں حاملہ ہوں۔ یہ ہم سب کے لیے بہت خوشی کا موقع تھا، مگر نہ جانے کیوں مجھے یہ خوشی ادھوری لگ رہی تھی۔ عجیب سی بے چینی تھی جس نے اپنے حصار میں مجھے جکڑ رکھا تھا۔ میرے شوہر نے مجھ سے بہت بار پوچھا کہ کیا تم خوش نہیں ہو؟ کیسی عورت ہو؟ انسان کو جب اولاد ہونے کی خوشخبری ملتی ہے تو وہ بہت خوش ہوتا ہے، مگر تم ہو کہ منہ بنا کر گھوم رہی ہو۔ شوہر کی نظروں اور باتوں میں شک کی جھلک دے کر مجھے احساس ہوا کہ میں شاید ان کا اعتبار کھو رہی ہوں۔ میں نے خود کو بمشکل سنبھالا اور کہا نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، بس اپنی طبیعت کی وجہ سے۔ میرے جواب سے وہ مطمئن تو نہیں ہوئے، مگر صرف ہنکارہ بھر کر رہ گئے۔ صبح میں پھر سے باڑے کی طرف جانے لگی تو ساس نے روک لیا اور کہا ایسی حالت میں تم باڑے کا کام مت کرو، اب سے تم اندر کے کام ہی کرو گی، یہ نہ ہو کہ گائے غصے میں آ کر لات وغیرہ مار دے تو تمہارا نقصان ہو جائے۔ میں نے کہا جیسے آپ کی مرضی۔ ساس نے میرے بجائے جٹھانی کو وہاں بیچ دیا، مگر جب جٹھانی دودھ نکال کر لائی تو وہ بہت کم تھا۔ سب حیران ہوئے یہ کیسے ممکن ہے، کیونکہ جب میں نکالتی تھی تو روز کا 10 کلو دودھ نکلتا تھا اور اب 2-3 کلو بس۔ سب مجھے شک بری نظروں سے دیکھنے لگے کہ شاید میں نے کچھ کیا ہے۔ میں سب کی نظریں اپنی طرف دے کر بوکھلا سی گئی۔ سب مجھ سے سوال کرنے لگے تم دودھ میں پانی ملاتی ہو یا کچھ اور کرتی ہو؟ میں نے انکار کیا، لیکن وہاں کوئی بھی مجھ پر یقین نہیں کر رہا تھا۔ سب مجھے شک بری نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ اور پھر سب کے سوالوں سے گھبرا کر میں نے پہلے دن سے لے کر اب تک کے سارے واقعات انہیں بتا دیے۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ ان لوگوں نے میری بات پر یقین کیا یا نہیں، مگر رات کو شوہر نے مجھ سے کہا کہ جب سب بکواس کر پھر رہی تھی تو تم خود سے بنائی گئی فلم کہانیاں ہمیں کیوں سنا رہی ہو؟ تمہیں کیا لگتا ہے کہ یہ کوئی بیوقوف ہوں جو تمہاری اس من گھڑت کہانی پر یقین کر لوں گا؟ ان کی اتنی بے یقینی پر میں شاک ہو کر رہ گئی۔ میں نے کہا میں جھوٹ نہیں بول رہی، آپ اپنی بہن سے پوچھ سکتے ہیں، وہ شروع دن سے ہی سب جانتی ہے۔ آپ چاہیں تو ابھی میری بات ادھوری ہی تھی کہ میرے شوہر نے ایک زوردار تھپڑ مجھے دے مارا اور کہا خبردار آئندہ اپنے جھوٹ میں میری بہن کا نام مت لینا، ورنہ مجھ سے کوئی برا نہیں ہوگا۔ تمہارے ماں باپ نے تمہیں یہی سکھا کر بھیجا ہے نا، تمہیں کوئی کام ڈھنگ سے کرنا آتا ہی نہیں، اور جب سے آئی ہو میری زندگی میں مصیبتیں ہی آئی ہیں۔ وہ جھنجھلاتے ہوئے وہاں سے چلے گئے اور میں پیچھے اپنے گال پر ہاتھ رکھے بیٹھی سوچتی ہی رہ گئی۔ پہلی بار انہوں نے مجھ پر ہاتھ اٹھایا تھا۔ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ میرے شوہر کے دل میں میرے خلاف اتنا بغض بھرا ہوگا۔ تب انہوں نے مجھے ایسی بات کہی تو ان کے بدلتے رنگوں نے مجھے حیران کر ڈالا تھا۔ میں بہت پریشان ہو کر رہ گئی تھی۔ وہ ساری رات مجھ پر بہت باری گزری، مجھے بے چینی سی لگ گئی۔ میں گھر میں جو پہلے مجھ پر سب مہربان تھے وہ مجھے عجیب سی نظروں سے دیکھتے۔ میں خود کو چور سا محسوس کر رہی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ دیکھتے ہی دیکھتے یہ کایا کیسے پلٹ ہو گئی ہے، جبکہ میری نند کو سب کچھ پتا ہے، لیکن وہ پھر بھی کچھ نہیں بول رہی اور نہ ہی گھر والوں کو بتا رہی ہے۔ میں زیادہ تر اپنے کمرے ہی بند رہنے لگی۔ میں نے باہر نکلنا کافی کم کر دیا تھا، کیونکہ ایک تو میری حالت ایسی تھی اور دوسرا سب مجھے عجیب نظروں سے دیکھتے اور دیکھتے ہی منہ پھیر لیتے۔ مجھے یہ اچھا نہیں لگتا تھا۔ آج صبح میں ہی میری طبیعت ٹھیک نہیں تھی، بار بار دل گھبرا رہا تھا، اس لیے کچن میں اپنے لیے لیمو پانی بنانے آئی تو جٹھانی نند سے کہہ رہی تھی کتنی کوشش کرتی ہوں لیکن نہ جانے وہ گائے دودھ کیوں نہیں دے رہی، حالانکہ پہلے تو اتنا دودھ دیتی تھی، لیکن اب وہ بالکل دودھ نہیں دیتی، اور جب میں قریب جاتی تو وہ غصہ کرتی۔ اور آخر یہ ماجرا کیا ہے؟ میں جٹھانی کی تفتیش اور پریشانی سے بخوبی آگاہ تھی، لیکن مجھے دیکھ کر وہ چپ ہو کر رہ گئی اور اپنے کام میں مصروف ہو گئی۔ میں نے بھی خاموشی سے لیمو پانی بنایا اور جگ لے کر کمرے میں چلی گئی، اور پھر میں نے دل میں ایک فیصلہ کیا اور اس پر اٹل ہو گئی۔ میں نے شام ہونے کا انتظار کیا، اور جیسے ہی شام ہوئی اور گائے کا دودھ نکالنے کا ٹائم ہوا اور میں نے بالٹی اٹھائی اور باڑے کی طرف چلی گئی، میری جٹھانی نے مجھے منع بھی کیا اور نحوست سے کہا کہ تمہیں دودھ نکالنے کی اجازت نہیں ہے، تو پھر تم کیوں جا رہی ہو؟
لیکن میں نے اسے کہا کہ بابی مجھے آج ایک بار نکالنے دیں اور دیکھنے دیں کہ آپ واقعی دودھ نہیں دے رہی یا صرف مجھے دیتی ہے، مجھے صرف یہ جاننا ہے۔ میں نے التجا بھرے لہجے میں اسے کہا تو وہ چپ ہو گئی اور میں بالٹی لے کر باڑے کی طرف چلی گئی۔ میں جیسے ہی گائے کے قریب گئی تو مجھے لگا کہ وہ مجھے دیکھ کر مسکرائی ہے، اور پھر میں نے دونوں ہاتھوں سے اس کا دودھ نکالنا شروع کر دیا۔ جیسے ہی بالٹی بھری اتنے میں میرے پاس وہی دونوں بچے چلے آئے۔ میں نے مسکراتے ہوئے بالٹی ان کے آگے کر دی اور وہ خالی ہو گئی۔ میں نے دوبارہ گائے کا دودھ نکالا اور بالٹی بھر گئی۔ وہ دونوں بچے میرا شکریہ ادا کرتے چلے گئے اور میں بھری ہوئی بالٹی لے کر گھر کے اندر چلی گئی۔ گھر میں اس وقت میرا شوہر بھی آ چکا تھا اور میری ساس اس کے پاس ہی بیٹھی ہوئی تھی۔ انہوں نے جب یوں مجھے دودھ لے کر آتے دیکھا تو حیران ہو گئے اور کہنے لگے، یہ دودھ تم نے کیوں لے کر آ رہی ہو اور دودھ کس نے نکالا؟ آج اتنا زیادہ دودھ؟ میرے شوہر نے حیرانی سے پوچھا تو میں نے کہا، آج میں نے دودھ نکالا ہے۔ میں نے سوچا میں نکال کر دیکھوں کہ گائے دودھ دیتی ہے کہ نہیں۔ میری بات سن کر تو وہ حیران ہو گئے اور کہنے لگے، اتنے دنوں سے تو گائے دودھ دے نہیں رہی تھی، بلکہ اب تو وہ قریب جانے پر باقاعدہ غصہ کرنے لگی تھی۔ پھر آخر تمہیں کیسے اس نے اتنا دودھ دے دیا؟ میں نے ان کی طرف دیکھا اور کہا، میں نے آپ کو پہلے ہی یہ سارا ماجرا بتایا تھا، لیکن آپ کو شاید میری بات کا یقین ہی نہیں آیا، الٹا آپ نے مجھ پر غصہ کرنے لگے اور مجھے مارنے لگے۔ لیکن دراصل سچ یہی ہے کہ وہ گائے جنات کی گائے ہے اور جنات کے بچے اس گائے کا دودھ پینے کے لیے ہی آتے ہیں، لیکن آپ میری اس بات کا یقین ہی نہیں کرتے۔ میرے شوہر نے مجھ پر پرسوچ نگاہوں سے دیکھا اور پھر اپنی ماں کی طرف دیکھا اور کہنے لگے، کیا تمہارے پاس اس بات کا کوئی ثبوت ہے؟ میں نے کہا، میرے پاس تو ثبوت کوئی نہیں، لیکن کل جب میں دودھ نکالنے جاؤں گی تو آپ اور امی میرے ساتھ باڑے میں جائیں گے اور خود ہی اپنی آنکھوں سے دیکھ لیجئے گا۔ میرے شوہر نے میری بات پر سر ہلا دیا اور کہنے لگے، ٹھیک ہے، کل جب تم دودھ نکالنے جاؤ گی تو میں اور امی تمہارے ساتھ ہی جائیں گے اور پھر دیکھتے ہیں تمہاری بات میں کتنی سچائی ہے۔ میں مطمئن سی ہو گئی، اندر چلی آئی۔ مجھے پتہ ہے کہ میرے شوہر اور ساس دونوں مجھے جھوٹا سمجھ رہے ہیں اور ان کا خیال ہے کہ میں جھوٹ بول رہی ہوں، اسی لیے میں نے ان سے کہا کہ میرے ساتھ ہی باڑے میں چلیں۔ اب میں مطمئن ہو گئی تھی کہ کل ان کے سامنے ساری سچائی آ جائے گی۔ اگلے دن جیسے ہی شوہر میرے ساتھ دودھ نکالنے کے لیے باڑے میں گئے اور ساس کو بھی اپنے ساتھ لے لیا اور بالٹی اٹھا کر باڑے کی طرف چل پڑی۔ وہ دونوں بھی بہت مطمئن تھے کہ آج اس کا سارا جھوٹ کھل جائے گا، اور مجھے بھی خود پر اعتماد تھا، اس لیے میں ان کے ساتھ چل دی۔ پہلے میری ساس اس گائے کے قریب گئی اور اسے پیار کرنا چاہا، کیونکہ وہ میری ساس کی ہی گائے تھی اور انہیں بہت پیاری تھی۔ لیکن اس گائے نے تو ان کو قریب ہی نہیں آنے دیا، بلکہ الٹا انہیں لات مارنے کی کوشش کی۔ میری ساس ڈر گئی اور پیچھے ہٹ گئی۔ تاہم کچھ دیر بعد جب میں اس کے قریب گئی تو وہ مجھے دیکھ کر باقاعدہ مسکرائی اور بالکل ایسے کھڑی ہوگی جیسے دودھ دینے کے لیے تیار ہو۔ میں نے اسی وقت بیٹھ کر اس کا دودھ نکالنا شروع کر دیا۔ میری ساس اور شوہر کی نظریں حیرت سے بھر گئیں، وہ دونوں منہ کھولے مجھے دیکھ رہے تھے۔ میں نے چند منٹوں میں ہی بالٹی بھر لی، 10 کلو کی بالٹی پوری کی پوری بھر گئی، اور پھر اتنے میں ہی میرے قریب وہ دونوں بچے چلے آئے۔ مجھے نہیں معلوم میری ساس اور شوہر کو دکھائی دے رہے تھے یا نہیں، لیکن مجھے تو نظر آ رہے تھے، اس لیے میں نے بالٹی ان کے آگے کر دی اور انہیں سارے کا سارا دودھ پلا دیا۔ بچوں نے جیسے ہی دودھ پینا شروع کیا تو بالٹی میں دودھ کم ہونا شروع ہوا۔ میرے شوہر خوف بھرے لہجے میں کہنے لگے، یہ دودھ کون پی رہا ہے؟ یہ دودھ کیسے کم ہو رہا ہے؟ انہوں نے مجھ سے پوچھا تو میں نے کہا، یہ دودھ جنات کے بچے پی رہے ہیں، آپ اطمینان کیے، ہمارے لیے بھی اور دودھ بھی ہے۔ میں نے اپنی طرف سے انہیں مطمئن کرنا چاہا، لیکن وہ تو خوف زدہ ہو گئے اور کہنے لگے، کیا بکواس کر رہی ہو؟ جنات کے بچے؟ وہ یہاں کہاں ہیں؟ مجھے تو نظر نہیں آ رہے۔ میرے شوہر خوف زدہ لہجے میں نظریں گھمائے ادھر ادھر دیکھنے لگے۔ میں نے انہیں کہا کہ وہ مجھے نظر آتے ہیں اور یہ سامنے ہی تو کھڑے ہیں، دودھ پی رہے ہیں، آپ بے فکر ہو جائیں۔ میری ساس تو حیرت سے آنکھیں کھولے مجھے دیکھ رہی تھی، اس میں تو شاید بولنے کی سکت بھی نہیں رہی تھی۔ جیسے ہی بچے نے بالٹی خالی کی، میں نے دوبارہ گائے کا دودھ نکالنا شروع کیا اور منٹوں میں ہی وہ دوبارہ بھر گئی۔ میں اس بالٹی کو اٹھا کر گھر کے اندر کی طرف چل پڑی۔ میری ساس اور شوہر دونوں میرے پیچھے پیچھے حیرت اور خوف سے چلتے آ رہے تھے۔ وہ بار بار کبھی مجھے دیکھتے، کبھی دودھ کو اور کبھی گائے کو دیکھتے۔ انہیں سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کریں۔ ایک تو میں اپنی بات میں سچی ثابت ہو گئی، اور دوسرا اب یہ جو جنات کے بچوں والا معاملہ تھا، انہیں اس بات سے خوف محسوس ہو رہا تھا۔ میں نے بالٹی لا کر اندر کچن میں رکھی اور خود کمرے میں چلی گئی۔ کچھ دیر بعد میرے شوہر چلے آئے اور کہنے لگے، سچ سچ بتاؤ ثانیہ، یہ سب کیا ماجرا ہے؟ جنات کے بچے، جنات کی گائے اور 10 کلو دودھ کی بالٹی میری تو سمجھ سے بالکل باہر ہے۔ میرے شوہر نے یہ کہتے ہوئے اپنا سر دونوں ہاتھوں میں تھام لیا تو میں ان کے قریب بیٹھ گئی اور ان کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور انہیں کہا، آپ پریشان مت ہوں، ویسا کچھ بھی نہیں جیسا آپ سوچ رہے ہیں۔ یہ جنات نہ تو ہمیں تنگ کرنے کے لیے آئے ہیں اور نہ ان کے بچے ہمیں تنگ کرنے کے لیے آئے ہیں۔
وہ صرف اپنا حق لینے آئے ہیں۔ جب تک انہیں یہاں سے دودھ ملتا رہے گا وہ ہمیں تنگ نہیں کریں گے، لیکن جس دن ہم نے انہیں دودھ دینا نہیں دیا اور وہ اپنی گائے بھی لے جائیں گے اور ہم بالکل فقیر ہو جائیں گے۔ میں نے اپنے شوہر سے کہا تو وہ میری طرف دیکھتے رہ گئے۔ اور پھر اگلے ہی دن میری ساس ایک عامل بابا کے پاس گئی اور اسے سارا معاملہ بتا دیا۔ تو وہ عامل بابا کہنے لگے تم اس گائے کو گھر سے نکال دو، سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ لیکن میری ساس اس بات کے لیے تیار نہیں تھی، لہٰذا وہ بغیر کوئی بات کیے گھر چلی آئی۔ اب وہ پھر سوچ نگاہوں سے مجھے دیکھتی اور پھر کچھ دن تو دودھ نکالتی رہی اور روز 10 کلو نکلتا، ایک دن بھی دودھ کم نہیں ہوا۔ اور میں نے محسوس کیا تھا کہ جب میں نے جنات کے بچوں کو دودھ دینا شروع کیا ہے گھر میں بہت خوشحالی آ گئی ہے اور ہر چیز میں برکت پیدا ہونے لگی۔ لیکن میری ساس کو نہ جانے کیا سوجی کہ انہوں نے پھر میری جٹھانی کی ڈیوٹی لگا دی۔ جٹھانی نے جب دوبارہ دودھ نکالنا شروع کیا تو وہی 2-3 کلو نکلتا۔ وہ تو اب خود اس بات سے تنگ آ گئی تھی، اس لیے میری ساس سے کہنے لگی کہ آپ ثانیہ کو ہی دودھ نکالنے دیا کریں، وہ گائے ثانیہ کے علاوہ تو کسی کو دودھ دیتی ہی نہیں اور نہ ہی کسی کو برداشت کرتی ہے۔ میری ساس چپ ہو گئی اور خود ہی وہ ڈیوٹی میرے پاس آ گئی۔ میری نند اب اکثر مجھ سے بات کرنے کی کوشش کرتی، میرے دل میں اس کے لیے غصہ تھا، آخر اس نے پہلے گھر والوں کو کیوں نہیں بتایا جو کچھ پہلے ہوتا رہا۔ اور پھر ایک دن میں نے اس سے پوچھ ہی بھی لیا تو وہ بہت شرمندہ انداز میں کہنے لگی بھابی مجھے معاف کر دے، میں آپ سے بہت شرمندہ ہوں، میں واقعی میں بہت بڑی غلطی کر دی ہے۔ دراصل میں اس وقت خوف زدہ ہو گئی تھی، ایک تو گھر والے میری کسی بات پر یقین نہ کرتے اور اگر وہ کر بھی لیتے تو وہ سب یہی سمجھتے کہ میرے اوپر بھی کسی جن کا سایہ ہے، جبکہ ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ اس لیے میں نے کسی کے سامنے اس بات کا ذکر نہیں کیا۔ آپ کو پتہ ہے کہ یہاں پر جیسے ہی کسی کی بات نکلتی ہے تو وہ ایک دم اتنی مشہور ہو جاتی ہے، اور میں نہیں چاہتی تھی کہ گھر کی بات گھر سے باہر نکلے، اس لیے میں نے گھر والوں کو نہیں بتایا۔ اس نے شرمندہ انداز میں تفصیلاً کہا تو میں بھی چپ ہو گئی۔ مجھے اندازہ تھا کہ وہ اپنے لیے ہی خوفزدہ ہوگی، اس لیے میں نے اسے کچھ بھی نہیں کہا۔ اسی طرح 1 سال گزر گیا۔ میں نے ایک صحت مند اور خوبصورت بیٹے کو جنم دیا جو کہ اب 3 ماہ کا ہونے والا تھا۔ میرا بیٹا ماشاءاللہ بہت خوبصورت اور صحت مند تھا۔ میرے شوہر اسے دیکھتے ہی نہیں تھکتے تھے۔ میری ساس اس پر جان نچھاور کرتی تھی۔ وہ گائے اب بھی ہمارے پاس تھی اور میرے علاوہ کسی کو دودھ نہیں دیتی تھی۔ میرا بیٹا بھی اسی گائے کا دودھ پینے لگا۔ ایک دن کچھ ایسا ہوا کہ میری ساس نے اس گائے کو گھر سے نکالنے کا کہہ دیا۔ میری جٹھانی کا بیٹا جو کہ 1 سال کا تھا وہ کہیں میرے پیچھے چلتا گائے کے پاس آ گیا اور اس گائے کے ساتھ کھیلنے لگا۔ وہ گائے بھی اس کے ساتھ کھیلتی رہی۔ میری ساس نے جب یہ منظر دیکھا تو بہت پریشان ہوئی، انہیں اپنے بچے کی فکر پڑ گئی۔ تو اسی وقت وہ کہنے لگی اب میں یہ گائے گھر میں نہیں رکھ سکتی، اسے کسی کو بیچ دو یا کسی کو تحفہ دے دو۔ لیکن اس دن بھی گھر میں میری جٹھانی کا بچہ اور میرا بیٹا دونوں شدید بیمار پڑ گئے۔ ہم بہت پریشان ہوئے اور حیران تھے کہ نہ جانے انہیں بیٹھے بٹھائے کیا ہو گیا ہے۔ ان دونوں کو کسی بھی دوائی سے کوئی فرق ہی نہیں پڑ رہا تھا، اس لیے ہم سب بہت پریشان تھے۔ پھر کسی نے کہا کہ شاید انہیں نظر لگ گئی ہے، اس لیے انہیں دم کروانے لے جائیں۔ میری ساس کے تو دل کو یہ بات لگی اور وہ اسی وقت ہمیں بابا جی کے آستانے پر دم کروانے لے گئی۔ تو بابا جی کہنے لگے کہ یہ بچے دودھ پیتے ہیں؟ تو ہم نے کہا ہاں جی دودھ پیتے ہیں۔ وہ دودھ کہاں سے آتا ہے؟ تو میری ساس کہنے لگی ہم نے تو گھر میں گائے پالی ہوئی ہے، ہم اس کو اسی کا دودھ پلاتے ہیں، لیکن اب 1 ہفتہ ہو گیا ہے وہ گائے دودھ دے نہیں رہی، تو اسی لیے ہم بازار سے دودھ منگواتے ہیں اور وہ دودھ بچوں کو دیتے ہیں۔ تو یہ بات سن کر بابا جی کہنے لگے بچوں کو وہ دودھ دینا بند کر دو اور جو گھر کی گائے کا دودھ ہے انہیں وہی دو، اس کے علاوہ ان کا کوئی علاج نہیں۔ بابا جی کی یہ بات سن کر میری ساس حیران رہ گئی اور کہنے لگی آخر ایسا کیوں ہے؟ اس گائے میں ایسا کیا خاص ہے یا اس کے دودھ میں ایسی کیا خاص بات ہے جو بچوں کے لیے ضروری ہے؟ تو بابا جی کہنے لگے کہ وہ گائے جنات کی گائے ہے اور اس کے دودھ میں برکت اور شفا ہے، تمہارے بچوں کے لیے وہ بہت ہی اچھی ہے اور جب تک وہ تمہارے گھر میں ہے تو کبھی تمہیں پریشانی نہیں ہوگی اور نہ ہی کبھی تنگی ہوگی، اس لیے اس کا خیال رکھنا۔ بابا جی نے میری ساس سے کہا تو انہوں نے سر ہلا دیا اور بابا جی کا شکریہ ادا کرتی گھر واپس آ گئی۔ انہیں ابھی شاید اس بات پر یقین آ گیا تھا کہ شاید گائے واقعی ہمارے گھر کے لیے بہت ضروری ہے اور اس گائے کی بدولت ہی ہمارے گھر میں خوشحالی ہے۔ میری ساس اب باقاعدہ اس کا زیادہ خیال رکھنے لگی اور جب بھی اس کا دودھ نکالتی تو پہلے جنات کے بچوں کے لیے دودھ الگ کر دیتی، اس کے بعد گھر کے لیے دودھ الگ کر لیتی۔ اب ہمارے بھی بچے اسی گائے کا دودھ پی کر بڑے ہو رہے تھے۔ ہم آج بھی جب کبھی اس گائے کو بھولے بھٹکے بھی گھر سے نکالنے کی بات کریں تو سارا گھر بیمار پڑ جاتا ہے اور بچوں کی رونے کی آوازیں سارے گھر میں سنائی دینے لگ جاتی ہیں۔